ایک دلچسپ اور نکتہ خیز تحریر۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برق برصغیر کا عظیم دماغ تھے۔ یہ 1901 میں بسال اٹک میں پیدا ہوئے۔ والد گاؤں کی مسجد کے امام تھے۔ ڈاکٹر صاحب نے ابتدائی تعلیم مدارس میں حاصل کی۔ مولوی فاضل ہوئے، منشی فاضل ہوئے اور ادیب فاضل ہوئے۔ میٹرک کیا اور میٹرک کے بعد اسلامی اور مغربی دونوں تعلیمات حاصل کی۔ عربی میں گولڈ میڈل لے لیا، فارسی میں ایم اے کیا اور 1940 میں پی ایچ ڈی کی۔ امام ابن تیمیہ پر انگریزی زبان میں تھیسس لکھا۔ امامت سے عملی زندگی شروع کی، پھر کالج میں پروفیسر ہو گئے۔ آپ کے تھیسس کو آکسفورڈ اور ہارورڈ یونیورسٹی میں قبولیت حاصل ہوئی۔ اسلام پر ریسرچ شروع کی۔ 1949 میں پاکستان کی تشکیل سے 2 سال بعد دو اسلام کے نام سے معرکۃ الآراء کتاب لکھی اور پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ کتاب نہیں تھی، ایک عالمی انقلاب تھا۔ 2 اسلام کے بعد 2 قرآن اور من کی دنیا لکھی اور اسلامی دنیا کے پیاسے ذہن کو سیراب کر دیا۔ ڈاکٹر غلام جیلانی برق اور ان کا پاکستان کس قدر بالغ تھا، آپ یہ جاننے کے لیے 2 اسلام کا صرف ابتدائیہ ملاحظہ کیجیے۔ یہ 1918 کا ذکر ہے۔ میں والد صاحب کے ساتھ امرتسر گیا۔ میں چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا، جہاں نہ بلند عمارات، نہ مصفح سڑکیں، نہ کاریں، نہ بجلی کے کمکمے اور نہ اس وضع کی دکانیں۔ دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ لاکھوں کے سامان سے سجی دکانیں اور بورڈ پر کہیں بھی یہ چیز نظر نہیں آ رہی تھی کہ اندازہ لگایا جائے کہ کوئی مسلمان کی دکان بھی ہے۔ بہرحال وہاں پہ تمام تر دکانوں کے مالک ہندو تھے۔ حال بازار کی اس سرے سے اس سرے تک کسی مسلمان کی کوئی دکان نظر نہیں آئی۔ ہاں، مسلمان ضرور نظر آئے۔ کوئی بوجھ اٹھا رہا تھا، کوئی گدھے لاد رہا تھا، کوئی کسی ٹال پر لکڑیاں چیر رہا تھا اور کوئی بھیک مانگ رہا تھا۔ غیر مسلم کاروں اور فتنوں پر جا رہے تھے اور مسلمان 2.5 من بوجھ کے نیچے دبا ہوا مشکل سے قدم اٹھا رہا تھا۔ ہندوؤں کے چہرے پر رونق، بشاشت اور چمک تھی اور مسلمانوں کا چہرہ فاقہ، مشقت، فکر اور جھریوں کی وجہ سے افسردہ و مسخ تھا۔ میں نے والد صاحب سے پوچھا، کیا مسلمان ہر جگہ اسی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں؟ والد صاحب: جی ہاں۔ میں نے عرض کی، اللہ نے مسلمانوں کو بھی ہندوؤں کی طرح 2 ہاتھ، 2 پاؤں اور 1 سر عطا کیا ہے، تو پھر کیا وجہ ہے ہندو تو زندگی کے مزے لوٹ رہا ہے اور مسلمان ہر جگہ حیوان سے بدتر زندگی بسر کر رہا ہے؟ والد صاحب: یہ دنیا مردار سے زیادہ نجس ہے اور اس کے متلاشی کتوں سے زیادہ ناپاک ہیں۔ اللہ نے یہ مردار ہندوؤں کے حوالے کر دیا ہے اور جنت ہمیں دے دی ہے۔ کہو کون فائدے میں رہا، ہم یا وہ؟ میں بولا، اگر دنیا واقعی مردار ہے تو پھر آپ تجارت کیوں کرتے ہیں اور مال تجارت خریدنے کے لیے امرتسر تک کیوں آتے ہیں؟ ایک طرف دنیاوی ساز و سامان خرید کر منافع کمانا اور دوسری طرف اسے مردار قرار دینا عجیب قسم کی منطق ہے۔ والد صاحب: بیٹا، بزرگوں سے بحث کرنا سعادت مندی نہیں۔ جو کچھ میں نے تمہیں بتایا وہ ایک حدیث کا ترجمہ ہے۔ حدیث کا نام سن کر میں ڈر گیا اور بحث بند کر دی۔ سفر سے واپس آ کر میں نے گاؤں کے ملا سے اپنے شبہات کا اظہار کیا۔ اس نے بھی وہی جواب دیا۔ میرے دل میں اس معمے کو حل کرنے کی تڑپ پیدا ہوئی، لیکن میرے قلب و نظر پر تقلید کے پہرے بیٹھے تھے۔ علم کم تھا اور فہم محدود، اس لیے معاملہ الجھتا گیا۔ میں مسلسل 14 برس تک حصول علم کے لیے مختلف علماء و صوفیاء کے ہاں رہا، درس نظامی کی تکمیل کی، سینکڑوں واعظین کے وعظ سنے اور بالآخر مجھے یقین ہو گیا کہ توحید کا اقرار اور صلاۃ، زکوٰۃ، صوم اور حج کی بہاوری، اذان کے بعد ادب سے کلمہ شریف پڑھنا، جمعرات، چہلم اور 11ویں وغیرہ کو باقاعدگی سے ادا کرنا، قرآن کی عبادات پڑھنا، اللہ کے ذکر کو سب سے بڑا عمل سمجھنا، قرآن اور درود کے ختم کرانا، حق ہو کے ورد کرنا، مرشد کی بیعت کرنا، مرادیں مانگنا، مزاروں پر سجدے کرنا، تعویذ کو مشکل کشا سمجھنا، کسی بیمار یا مصیبت سے نجات کے لیے مولوی جی کی دعوت کرنا، گناہ بخشوانے کے لیے قوالی سننا، غیر مسلم کو ناپاک و نجس سمجھنا، طبیعیات، ریاضیات،
اقتصادیات، تعمیرات وغیرہ کو کفر خیال کرنا، غور و فکر اور اجتہاد و استبنات کو گناہ قرار دینا، صرف کلمہ پڑھ کر بہشت میں پہنچ جانا اور ہر مشکل کا علاج عمل اور محنت کی بجائے دعاؤں سے کرنا۔ میں علماء کرام کے فیض سے جب تعلیمات اسلامی پر پوری طرح حاوی ہو گیا تو یہ حقیقت واضح ہوئی: خدا ہمارا ہے، رسول ہمارا ہے، فرشتے ہمارے ہیں، جنت ہماری ہے، حوریں ہماری ہیں، زمین ہماری ہے، آسمان ہمارا ہے۔ الغرض سب کچھ کے مالک ہم ہیں اور باقی قومیں اس دنیا میں جھک مارنے آئی ہیں۔ ان کی دولت، عیش اور تنعم محض چند روزہ ہے، وہ بہت جلد جہنم کی پس ترین طبقے اوندھے میں پھینک دیے جائیں گے، اور ہم کم خواب ظریفت کے سوٹ پہن کر سرمدی بہاروں میں حوروں کے ساتھ مزے لوٹیں گے۔ زمانہ گزرتا گیا، انگریزی پڑھنے کے بعد علوم جدیدہ کا مطالعہ کیا، قلب و نظر میں وسعت پیدا ہوئی۔ اقوام و ملل کی تاریخ پڑھی تو معلوم ہوا مسلمانوں کی 128 سلطنتیں مٹ چکی ہیں۔ حیرت ہوئی کہ جب اللہ ہمارا اور صرف ہمارا تھا تو اس نے خلافت عباسیہ کا وارث ہلاکو جیسے کافر کو کیوں بنایا؟ ہسپانیہ کے اسلامی تخت پہ فرعونیہ کو کیوں بٹھایا؟ مغلیہ کا تاج الزبت کے سر پر کیوں رکھا؟ میں رفع حیرت کے لیے مختلف علماء کے پاس گیا لیکن کامیابی نہ ہوئی۔ میں نے اس مسئلے پر 5-7 برس تک غور و فکر کیا لیکن کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا۔ ایک دن میں سحر کو بیدار ہوا، طاق میں قرآن شریف رکھا تھا۔ میں نے اٹھایا، کھولا اور پہلی آیت جو سامنے آئی وہ یہ تھی۔ ترجمہ: کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے ہم ان سے پہلے کتنی اقوام کو تباہ کر چکے ہیں؟ ہم نے انہیں وہ شان و شوکت عطا کی تھی جو تمہیں نصیب نہیں ہوئی۔ ہم ان کے کھیتوں پر چھما چھم بارشیں برساتے تھے اور ان کے باغات میں شفاف پانی کی نہریں بہتی تھیں، لیکن جب انہوں نے ہماری راہیں چھوڑ دیں تو ہم نے انہیں تباہ و برباد کر دیا اور ان کا وارث کسی اور قوم کو بنا دیا۔ میری آنکھیں کھل گئیں۔ اندھی تقلید کی وہ تاریک گھٹائیں جو دماغ میں ماحول پر محیط تھیں بیک وقت چھٹنے لگیں اور اللہ کی سنت جاریہ کے تمام گوشے حجاب ہونے لگے۔ میں نے قرآن میں جا بجا یہ لکھا دیکھا: یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں صرف عمل سے بیڑے پار ہوتے ہیں، ہر عمل کی جزا و سزا مقرر ہے، جس نے نہ کوئی دعا ٹال سکتی ہے اور نہ دوا۔